لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقینا یہ آیت بہت مشہور ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، ماڈل ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ جو ہماری زندگی میں پیش آئے اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل نہ بتایا ہو۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ میرے محترم نے فرمایا ہے کہ 5-7 منٹ انشاءاللہ تعالی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے علمی تربیتی اصلاحی ماشاءاللہ بیانات ہوئے ہیں اور ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے الحمدللہ۔ بھائیوں، آپ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے اللہ کی زمین کے اوپر، اور آپ حقیقتاً انبیاء کے وارث ہیں، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ حق والی، توحید والی، سنت والی جو دعوت تھی آپ کو دے کے گئے ہیں۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پیغامات ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ حاضر نہیں، اور فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، جو میری بات تمہارے تک پہنچ چکی ہے اس کو آگے پہنچا دو، چاہے وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ مکہ کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، یہ بڑے جو اسلام کے ہیڈ کوارٹر ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کو ساری صحابہ کرام کی قبریں وہاں پہ اکٹھی نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کے صحابہ کرام روح زمین کے اوپر نکل پڑے، جس کا منہ جس طرف ہوا وہ چل پڑا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کئی صحابہ کرام یہاں پہ دعوت حق لے کے آئے ہیں۔ سندھ کے علاقے کے اندر سب سے پہلے 2 صحابی تھے، 2 بھائی تھے، اللہ اکبر، جو یہی کراچی والی سائڈ سے داخل ہوئے، اور ایک بھائی ہندوستان کی طرف اور ایک پاکستان ملتان کی طرف۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، یہاں پہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، شرک و کفر تھا۔ در حقیقت آپ ہیں وہ اللہ کے قرآن کے دائی، شرک و کفر سے پاک۔ کتنے علماء ہیں، علماء سو، جو صبح بھی غیر اللہ کی دعوت دیتے ہیں، شام بھی غیر اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بدعات کے اوپر ابھارتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، آپ کی زبان سے جب بھی بات نکلتی خالصتاً اللہ کی توحید کی بات نکلتی ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف کی زندگیاں تھیں، آپ اس کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہمارے اسلاف مال و جان، وقت، سب کچھ انہوں نے اس دعوت کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ اور بھائیوں، ہم کتنے نرم گرم بستروں میں بیٹھے ہیں، اور ایک بہت بڑا پرسکون ماحول ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ایک آرام دہ ماحول۔ اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھو، مسجد کو دیکھو کہ کانما ہوا عریش،
کھجور کے تنوں سے، پتوں سے، چھالوں سے بنی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قاری صاحب صحابہ کہتے ہیں جب سجدہ دیتے تھے، سجدہ ہم کرتے تھے، بارش کا جب موسم ہوتا بارش پڑتی، سجدہ کرتے ہماری پیشانی کپڑے گیلے ہو جاتے تھے۔ اور بھائیو دوستو، یہ جو دعوت ہے نا، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے، بہت قربانی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری مجھے یاد آئے، اب تو تھوڑا تھوڑا پڑھے ہیں، ممبروں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، موجے مار رہے ہیں، کیوں جی؟ ہمیں وہ تکلیفیں آئی ہیں، پھر ہم شکوے کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ حضرت امام بخاری کی سیرت امام بخاری میں لکھا ہے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جب میں سفر پہ نکلتا تھا، میرا جو ساتھ زیادہ رہا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، میں نے سفر کے دوران کئی مرتبہ درختوں کے پتے کھائے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کھائے؟ بتاؤ۔ ہمارا پروٹوکول اچھا ہو، ہمارا کیوں جی؟ پروٹوکول اچھا ہو، کہاں جا رہے؟ دین کی دعوت دینے کے لیے، اچھا پروٹوکول ہو، اچھا وی آئی پی کھانا ہو، اچھا ماحول ہو، مجمع بڑا ہو، لو جی بس یہ ہماری کامیابی ہو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے لیے 1000 کم و بیش 1000 ان کے اساتذہ تھے، اور آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو سب سے آخری درس سننے والے اور لینے والے جو طلباء تھے ان کی تعداد 90,000 تھی ایک ہی وقت کے اندر۔ کتنی بڑی تعداد، 90,000 شاگردوں کی تعداد جو بخاری کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم تھوڑا تھوڑا علم پڑھ کے نا وہاں پہ بریک نہ لگا دیں، ہم علم کو جاری رکھیں، اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہمیں حدیث کے اوپر زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ عبور ہونا چاہیے، ہمیں حدیث کی اسناد، کتب، اس کی صحت، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو اختلافی باتیں ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی پورا عبور ہونا چاہیے۔ بھائیو دوستو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محافظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین دے کے گئے ہیں، اور ہمارے جو اسلاف تھے، ائمہ تھے، ہمارے جو اکابرین تھے، علماء اہل حدیث تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اللہ کی قسم کتنی ان کی زندگیاں دین کے اندر ہی گزری۔ تو بس آج کی مجلس میں ماشاءاللہ بہت باتیں ہو گئی ہیں، بس آپ سے مؤدبانہ یہی گزارش ہے کہ جہاں بھی کوئی بھائی بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہ بٹھا دیا ہے، اللہ نے اس کو بہت اچھی جگہ پہ بٹھا دیا ہے، آپ وہاں پہ پوری پوری محنت کریں، جو کام آپ کے ذمہ ہے آپ اس کو پوری لگن سے کریں، کیوں جی؟ پوری لگن سے کریں، پوری محنت سے کریں۔ جب ہم فارغ ہونے لگے تو ہم نے اپنے ایک بہت بڑے مناظر ہیں، ہمارے استاد محترم خاور شیخ بٹ صاحب، الحمدللہ پورے لاہور کے، پورے پنجاب، عیسائیت میں کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، شیعت کے اندر ان کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، پورا شیعہ انشاءاللہ۔ ہم نے کہا استاد محترم ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں۔ استاد جی کہنے لگے بس میری آپ کو یہی نصیحت ہے، اگر آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا موقع ملے نا کسی جگہ پہ، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا سا قاعدہ ہے، آپ نے نورانی قاعدہ بھی پوری توجہ کے ساتھ پڑھانا ہے۔ بھائیو، آپ کو جو بھی موقع ملتا ہے دین اسلام کی خدمت کرنے کا، آپ اس کی خدمت کریں، کسی لحاظ سے خدمت، مالی طور پہ آپ کو موقع ملتا ہے، جانی طور پہ، وقتی طور آپ اس کی خدمت کریں۔ اور میں نے اپنے استاد محترم حافظ عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالی، میں نے ان سے یہ کہا شیخ صاحب مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو مجھے انہوں نے یہ کہا بس میری آپ کو یہی نصیحت ہے، جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے، ایک تو آپ نے یہاں سے چھوڑ کے نہیں جانا اپنی مرضی سے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان سے کچھ مطالبہ نہیں کرنا، آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ واللہ ان دو چیزوں سے میں نے اس پہ عمل کیا ہے،
اور مجھے 16-17 سال ہو گئے ایک جگہ پہ خطبہ دیتے ہوئے، الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کی جو محفل ہے، آخری پیغام آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بزم ہے، دوستوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، یہ جو بزم ہے یہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ بزم کبھی نہ ٹوٹے، یہ بزم ہماری نسلوں میں آگے جائے۔ اور جیسے اسماعیل عتیق صاحب نے یہ ادھر دعا بھی کروائی تھی کہ اللہ اس کو، اتحاد کو لاہور کے، پورے لاہور میں اور پورے ملک میں اللہ بڑھا دے۔ اور یقین جانے الحمدللہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا گلدستہ ہے نا اتحاد کا، اس کی جو خوشبو ہے وہ اس مالک کی توفیق سے یہ بہت دور دور تک جا چکی ہے۔ اور ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو اور مضبوط فرمائے۔ اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی کوئی سازش کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کریں۔ کسی جماعت کو توڑنا، افراد کو متنفر کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اتحاد کو ہم اور مضبوط کریں گے اور اس کے لیے محنت بھی کریں گے۔ اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں، دیکھو ہم لوگوں کی